اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آیا کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا حکم دیا کہ جب نماز پڑھ کے گھروں کو جانا ہے نا تو گلی میں درمیان میں نہیں چلنا۔ جو عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھیں انہیں یہ حکم دیا گیا کہ گلی کے درمیان میں نہیں چلنا، دیوار کے ساتھ لگ کر جانا ہے۔ درمیان میں چلو گی کوئی مرد بھی آ سکتا ہے، اس کے ساتھ تم جو ہے نا وہ اختلاط بھی ہو سکتا ہے، اتنی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور عورتیں جو مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی، جب وہ نماز پڑھ کر جاتی تھی تو دیوار کے ساتھ گھسٹ گھسٹ کر جو ہے نا وہ جا رہی ہوتی تھی، ان کے کپڑے ان کی چادریں دیواروں کے ساتھ لٹک جایا کر۔ جب عورتوں کو گلی کے درمیان میں گزرنے کی اجازت نہیں ہے، دیوار کے ساتھ درمیان میں سے نہیں گزرنا، تو بازاروں میں پھرنا۔ عورتیں ایک دوسرے کو فون کرتی ہیں بازار چلیں، کیا لینا ہے؟ ویسے ہی سوٹ نویں دیکھ لینے کہ کیڑے کیڑے ڈیزائن آئے، ڈیزائن دیکھنے جا رہی ہیں۔ موسم چینج ہوا ہے، کوئی نیا سٹاک آیا کہ نہیں، ایسے ہی فضول اور بے مقصد۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، خود کو غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے دور رکھو۔ فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ، ایک انصاری نے کہا اے اللہ کے رسول افرأیت الحم، دیور جیٹ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ قال الحم الموت، آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے، جیٹ تو موت ہے۔ الحمو کسے کہتے ہیں؟ عموماً ہم سمجھتے ہیں دیور کو کہتے ہیں یا جیٹ کو کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں الحم شوہر کے وہ رشتہ دار ہیں، سب وہ رشتہ دار جو باپ اور بیٹوں کے علاوہ ہوں، وہ غیر محرم ہیں۔ شوہر کا بھائی جسے دیور یا جیٹ کہتے ہیں، دیور یا جیٹ، وہ بھی غیر محرم ہیں۔ شوہر کا بھتیجا، اس کے بھانجے غیر محرم ہیں۔ شوہر کے چچا، اس کے ماموں غیر محرم ہے عورت کے لیے۔ یہ رشتہ دار ہے نا، تو یہ قریب ترین، شوہر کے قریب ترین رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اختلاط درست نہیں ہے، تو جو رشتہ دار بھی نہیں ہے اس کے ساتھ اختلاط کیسے درست ہو سکتا ہے؟ عموماً ان رشتہ داروں سے نا عورتیں تساہل برتتی ہیں کہ یہ خیر ہی ہے، یہ میرے شوہر کا بھانجا ہی ہے نا، بھتیجا ہی ہے نا، دیور ہے میرا، جیٹ ہے۔ سنتے نہیں، پڑھتے نہیں اخبارات میں کتنی بھابیوں کے اپنے دیوروں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہوتے ہیں، جیٹوں کے ساتھ، بھتیجوں اور بھانجوں، شوہر کے بھتیجوں اور بھانجوں کے ساتھ، یہ پھر اس کا نتیجہ نکلتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ ہرگز خلوت میں نہ جائے الا ومعها ذو محرم، ہاں اگر اس کے ساتھ کوئی محرم ہو تو ٹھیک ہے، ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، اسی طرح کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میری بیوی حج پر روانہ ہو گئی ہے جبکہ میرا نام جہاد کے لیے لکھ لیا گیا ہے، جو صحابہ جہاد کرنے جا رہے ہیں ان میں میرا نام بھی شامل ہے، جبکہ میری بیوی حج پر چلی گئی ہے۔ آپ نے کہا تمہارا نام اس سے کاٹ دیا جاتا ہے، تم فوراً اپنی بیوی کے پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ، اکیلی کا حج نہیں ہے، اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے، فوراً جاؤ، جہاد چھوڑ دو، بیوی کے ساتھ حج کے لیے جاؤ۔ وہ یونیورسٹی پڑھنے جا رہی سی، ہاسٹل چلانے جا رہی سی، حج کرنے جا رہی ہے، حج۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جہاد پر جو جا رہا تھا اسے کہا جہاد چھوڑو اور بیوی کے ساتھ حج پر جاؤ۔ عورت جو ہے وہ اکیلی حج نہیں کر سکتی جب تک محرم اس کے ساتھ نہ ہو۔
تو اکیلی یونیورسٹی جا سکتی ہے، اکیلی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر جا سکتی ہے۔ ہم کتنے جو ہے نا وہ ماڈرن بن گئے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو نوجوان ڈرائیوروں کے ساتھ جو ہے نا وہ بھیج رہے ہیں یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر، سکولوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ مزید اسی پر آئندہ بھی گفتگو